مسئلہ نمبر 836 میں ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر زخم یا جراحت یا پھوڑے کا خون ہو تو اس خون کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک زخم یا جراحت یا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے، اور اگر اس کے بدن یا لباس پر ایسی پیپ ہو کہ جو خون کے ساتھ نکلی ہو یا ایسی دوائی ہو جو خون پر لگائی گئی ہو تو نجس ہو گئی ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے وہ جیسے کہ میں نے گھٹنے کی مثال تھی، گھٹنے پر چوٹ لگی ہوئی تھی تو اب نماز جیسے وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کو خون نکل آتا ہے، تو وہ نماز کے دوران وہ اسی لباس کے ساتھ وہ پورے دن کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو زخم یا جراحت کا خون ہے وہ ہماری نماز کے صحیح ہونے میں مانع نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر ایسی خراش یا زخم کا خون لگا ہو جو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہو اور جس کا دھونا آسان ہو اور جس کی مقدار 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو معاف ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو معاف نہیں ہوتی۔ ایک ایسا زخم ہے کہ جو آرام سے جلدی ٹھیک ہو جانے والا ہے، جیسے اگر اس کے بازو پر کوئی ایسا زخم لگا ہے یا ایسی سوئی چبھی ہے کہ جس کا بھی یہ جو خون نکل رہا ہے یہ تو جلدی ٹھیک ہو جانے والا ہے، جلدی ختم بھی ہو جانے والا ہے، یا اگر خون اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ 1 درہم کو جو انہوں نے ایک لمٹ بتائی تھی اس لمٹ سے بڑھ گیا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگر بدن یا لباس کی ایسی جگہ جو زخم سے فاصلے پر ہو زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن لباس یا بدن کی وہ جگہ جو زخم کے اطراف میں ہے اگر اس زخم کی رطوبت سے نجس ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک جگہ ہے کہ جس پر زخم ہے اور اس پر زخم صادق بھی آ رہا ہے، لیکن ایک وہ جگہ ہے کہ جس پر دوسری جگہ سے کہیں سے زخم کی رطوبت سے خارج ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ کی ہے، ٹھیک ہے، جو اصل زخم ہے وہ اور جگہ پر ہے لیکن جو نجاست جہاں سے لگی ہے یعنی خون جہاں سے لگا ہے وہ اور جگہ ہے، تو جہاں زخم تھا اس کے ساتھ اگر لگا ہے لباس تو اس کے ساتھ نماز ٹھیک ہے، لیکن جو فاصلے سے رطوبت لگی ہے تو اس میں نماز آپ کی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے بدن یا لباس کو بواسیر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے، اس میں بھی بلڈ نکلتا رہتا ہے، یا اس زخم سے کہ جو منہ اور ناک وغیرہ کے اندر سے خون نکل جائے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بواسیر کے مسے باہر ہوں یا اندر ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بدن پر زخم ہو وہ اپنے بدن یا لباس پر ایسا خون دیکھے کہ جو درہم سے زیادہ ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ خون زخم کا ہے یا کوئی اور خون ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس خون کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اگر کسی شخص کے بدن پر چند زخم ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر نزدیک ہوں کہ ایک زخم شمار ہوتے ہوں تو جب تک وہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے اس کے خون کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں کہ ان میں سے ہر زخم ایک علیحدہ زخم شمار ہوتا ہو اور وہ زخم ٹھیک ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے بدن اور لباس کو دھو کر اس زخم کے خون سے پاک کرے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر سوئی کی نوک کے برابر بھی حیض کا خون لگا ہو، اب یہ دیکھیں نا، یہ حیض کا خون ہے، اس میں زخم کا بھی خون نہیں ہے، نہ ہی اس پر حیض کے خون میں نہ تو درہم اس میں لاگو ہوگا نہ ہی کوئی بھی شرط اس پر لاگو ہوگی، یہ اس کا اپنا ایک منفرد حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کے لباس پر بدن یا لباس پر سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر حیض کا خون لگا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر نجس حیوانات مثلاً سور، مردار اور حرام گوشت جانور نیز نفاس اور استحاضہ کے خون کی بھی یہی صورت ہے، لیکن کوئی دوسرا خون مثلا انسان کے بدن کے خون یا حلال گوشت حیوان کے خون کی چھینٹ چاہے بدن کے کئی حصوں پر لگی ہو اور ان کی مجموعی مقدار 1 درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔